بلاؤں سے مصیبت سے پریشانی سے بچنا ہے، بلاؤں سے مصیبت سے پریشانی سے بچنا ہے، سجا کر حضرت عباس کا گھر پر علم رکھنا۔ زمین آرزو پہ بیچ بوئے تھے وفاؤں کے، زمین آرزو پہ بیچ بوئے تھے وفاؤں کے، علی نے بلکہ اس وقت ہم ثواب میں نہیں بلکہ عبادت میں مصروف ہیں۔ عباس علمدار یعنی حسین کا علمدار ہے، لیکن پیغمبر کا علمدار کون ہے؟ مولائے کائنات۔ پیغمبر کا علمدار مولائے کائنات ہے، اور حسین کا علمدار باب الحوائج قمر بنی ہاشم ہے۔ لہذا ذکر علی کے چند اشعار، اس کے بعد میں باب وفا کے پیدائش کے بارے میں مختصراً ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ شناب اشعار: غم کا فکر جو دور نکھائے، غم کا فکر جو دور نکھائے، تجا بجم علی علی انی میں عبادت انی مولا علی تینوم گینوک انی میں عبادت انی مولا علی تینوم گینوک چمن چمن کلی کلی و چمن چمن کلی کلی علی 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 و شہر شہر گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 کچاک سے لافتہ من کچاک سے لافتہ من خلیفہ و مولا من علی مشکل کشا من نصیری خدا من علی مشکل کشا من نصیری خدا من۔ اپنے شیخ دل بھائی نے کیا کیا؟ ایک ہندو شاعر کی امام حسین کی شان میں، تم مسلمانوں سے اس ہندو کا تمہارے اوپر ہزار لعنت ہو، ہمارے طرف سے تو بے شمار، لیکن ہندو کی طرف سے ایسے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا اور گھر برباد کرتے ہیں محمد کا، اور ان کے ذکر سے یہ بیزار ہیں، جب ذکر کرنے کے بجائے ذکر سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے۔ تو ایسے دشمنوں کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ علی تھے دشمنی بودے وہ علی تھے دشمنی بودے یزید لازدی بودے ودائیں رگیس کی بودے پیکمان ہو بندجی بودے دائیں رگیس کی بودے پیکمان ہو بندجی بودے بندجی یہ فائدہ جہنم الرجی رجی و جہنم الرجی رجی علی 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 چمن چمن کلی کلی شہر شہر تھکا بھی ہے نا علی ذکر سے تھکاوٹ دور تھیں، علی ذکر سے بغاوت دور تھیں، علی ذکر سے منافقت دور تھیں، علی ذکر مجا یعنی شجاعت پیدا بین، علی ذکر بھی تو علم یعنی وان انسانت، علی ذکر جہالت دور بین، علی ذکر یعنی تھکاوت دور بین۔ جزاک اللہ۔ بس مختصر تو کی کوشش ہم نے تن جگہ شاعر سے جن السی اول امام علی
اسیا والا امام علی محبوب ٹوٹے سلام علی اقبال ہنتھے غلام علی زبان صبح شام علی اقبال ہنتھے غلام علی زبان صبح شام علی لگا ذکر بھی شاعر شکایتی ہے نا شاعر سے تو بھی یعنی سفارش پر شو لیکن بس شاعر کا مگلانگ تھا اکو وہ شامل تھا نا یک شاعر سے ضروری ہے یہاں پہ دعا مجھے شامل تھے اسیا والامام علی واسیا والامام علی بے بوٹے تھے غلام علی زبان صبح شام علی بے بوٹے تھے غلام علی زبان صبح شام علی بے بوٹے تھے غلام علی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی 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 و شہر نعرے حیدری یا علی یا عباس یا علی یا علی یا علی جزاک اللہ یا وطن حقیقت بیان تھا مسود آیا مختصر ترجمہ قل ان کنتم تحبون اللہ رائے میں حبیب انی جگ سے انی دعوات ہیں کہ بس اللہ ساتھ محبت تھونس محبتی دعوات ہیں فتبعونی یحببکم اللہ ننے دعویٰ اے وقت سچا ثابت بے سوچ صاحب فتبعونی یحببکم یار تیرے سے کئی اتباعات ہیں خدا انہیں نو یار تیر رسول اتباعات ہیں رسول معرفت حاصل تھیں رسول پیروی تھیں رسول حکم منن فتبعونی یحببکم اللہ تب جب بھئی اللہ ساتھی صحیح محبت ثابت بھئی جب رسول اتباع تھی تو رسول اتباع ساتھی دیکھیں خدا محبت کو تو ظاہر بھئی جب رسول نہ سے ہو تو خدا نہ سے جب رسول معرفت حاصل تھا رسول کا پیروکار بن گیا تو اس کے بعد کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے گناہ کیا ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب اس سے کیا نتیجہ خز ہوا نتیجہ یہ ہوا جناب کہ اہل بیت کی معرفت پہلے ہے اللہ کی اطاعت بعد میں ہے یہ یاد رکھو کیوں پیغمبر کی حدیث ہے نا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد اول بھی محمد آخر بھی محمد بلکہ ہم سب کے سب درمیان بھی محبت ہے یعنی محمد ہے نا اہل بیت کی ولادت کا پتہ نہیں ہے اہل بیت کی شہادت کا پتہ نہیں ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم شیعہ ہے تمہاری اس شیعیت کو اپنے جیب میں رکھو خدا تمہیں ہدایت دے کہ اہل بیت کی اتباع کے بغیر کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے جیسا حاجی ہے زوار ہے فرمودہ رسول خیر الانام ہے ہر دشمن علی کا جہنم مقام ہے اختر کرے ہزار عبادت کوئی مگر بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے ایسی عبادت کو ہم عبادت نہیں کہتے ہیں خیانت بغاوت کہتے ہیں اس عبادت کرنے والوں کو باغی کہا جاتا ہے بغاوت سے اللہ کے دین کے ساتھ اور حاجی اگر حاجی اس محفلوں میں جمع ہو تو جگہ نہیں ہوتی ہے زوار امام کے جمع ہو تو جگہ نہیں ہوتی ہے پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا حدیث ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس آیے کے ضمن میں کہا شائقین نے پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا کہتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے اس کے بعد زوار زائر حضرات پہلے کر لو زائرو اجر امامت تو ادا
کہتے ہیں بے مروت کو زیارت پہ نہ جانا چاہیے۔ بس زیارت کے ذمہ میں ایک بات آپ کی یاد دہانی کرتا ہوں۔ ایک مومن تھا، اس نے یعنی فوت ہونے سے پہلے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ فوت ہو کے کافی عرصے وہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن اس سے ملاقات ہوئی، خواب میں ملاقات، بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے یار، بہت عرصے سے میں نے تمہارا انتظار کیا، آپ نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی یار، میں تو عذاب میں گرفتار تھا، میں بہت تکلیف میں تھا، مجھے آپ کے پاس آنے کی یعنی مہلت ہی نہیں ملی، تو پھر آج آپ خوش ہیں؟ جب تم عذاب کا مستحق تھا تو تجھ سے عذاب کیسے رفع ہوئی؟ تو اس نے کہا وہ دیکھو نا، وہ قبرستان جہاں میں دفن ہوں، اس قبرستان کے کونے میں ایک تازہ قبر بنا ہوا ہے، وہاں ایک مومنہ دفن ہوئی ہے، مومنہ دفن ہوئی، ان سے جا کے پوچھو کہ اس نے کون سا کام انجام دیا، اس مومنہ نے کون سا کام انجام دیا۔ جب اس کو لا کے دفن کیا گیا تو نورانی بلقپوش ہستیاں، 5 ہستیاں اس قبر پہ آ کے یعنی اس مومنہ کے لیے دعا کیا۔ اس میں سے ایک نورانی شخصیت، عظیم شخصیت، وہ تھا میرے آقا، میرے مولا، خامس آل ابا، شہنشاہ کربلا، امام حسین علیہ السلام۔ تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ ہر صبح اٹھتی تھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، لمبا زیارت نہیں، ٹھیک ہے، لمبی زیارت، مختصر، جیسا کہ شاعر نے بھی کہا نا، اپنی زبان میں، چاہے شنا ہو، چاہے بلتی میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے جس زبان میں آپ کا زبان ہے، اس میں اپنی زبان میں یعنی شنا بجا، علمی آقا مولا مظلوم کربلا، میں تو سلام بوتا شوا، وہ ایسی ہستی ہے تمہارے اس سلام کا جواب دیتے۔ تو اس مومنہ نے اس کا شیوا تھا، جب بھی بیٹھتی تھی، جب بھی اٹھتی تھی، جب بھی کہاں جہاں کہیں جانا ہوتا تھا، وہ کہتی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ تو امام حسین علیہ السلام جب اس کے قبر پہ آ کے کہا اے مومنہ تم ہر وقت میری زیارت کو آتی تھی، آج میں تمہاری زیارت کو آیا ہوں۔ سارے قبور کے میت جو تھے عذاب میں گرفتار تھے، سب کو اس مومنہ کی وجہ سے نجات ملی۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے نا، امام حسین کو سلام کیا کرو۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر اللہ کے ہیں، اس کے بعد امام حسین کے، امام بارگاہ ہے نا، مسجد امام بارگاہ، اگر تو کربلا میں نہیں آ سکتا ہے تو تم میرے گھر میں آؤ، جہاں تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں میرا گھر بنا، تم میرے گھر میں آ جاؤ، میں حسین تمہاری زیارت کے لیے اپنے گھر میں آؤں گا، میں تمہاری زیارت کروں گا، تم میری زیارت کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے، دیکھنا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان فراموش خاندان نہیں ہے۔ تو بس مومنین صبح اٹھتے ہی اللہم لن قتلت فاطمۃ الزہرا، یہ لفظ بھولنا نہیں، یہ ہدیے کے طور پہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، حضرت زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، یا شنا میں یا بلتی میں، پروردگارا قاتلان زہرا پہ بے شمار لعنت ہو، زہرا قاتلوں بے شمار لعنت ہو، ہاں زہرا قاتلوں بے شمار لعنت۔ کیا کہتے اللہ کی طرف سے ان ملائکہ کو کرام الکاتبین کو حکم ہوتا ہے کہ تم نیکیاں لکھو، تم بدیاں کو مٹا، یہ بدی لکھنے والا ہے لیفٹ سائڈ والا، تو لہذا اس دن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ بس مومنی اتنا کافی ہے، اس عمل کو بجا لانے میں مجھے بھی نجات، آپ سب کو بھی نجات۔ اتنی عظیم محفل برپا ہوئی، انشاءاللہ کل امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے نا، 5 شعبان، یہ اپنا ایک مومن حاجی سکندر اور اس کا بیٹا، یہ جس وقت شاہ سامرہ میں مجلس پڑھتا تھا، وہاں ہر ایک کو میں نے ہر معصوم غیر معصوم کی ولادت شہادت ان کے اوپر لاگو کیا تھا، ان میں سے ان کو یہ توفیق آج تک جاری و ساری۔ خدا مزید ان باپ بیٹوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی
آپ سب کو بھی کسی معصوم کی شہید کربلا کی ولادت یا شہادت منانے کی توفیق نصیب ہو. ایسے نہیں خالی ہاں میں ہاں ملاتے رہو، یہ نہیں ہوتا ہے جناب، ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک معصوم آپ کو کمی نہیں، یعنی حسین کی راہ میں اگر 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے نا، وہ یعنی اللہ اس کا مقروض ہوتا ہے. اللہ مقروض، اندازہ کرو نا، اللہ مقروض ہوتا ہے. اب آ جاؤ تو اب باب الحوائج عباس علمدار کی ولادت کا مختصر ذکر کر کے آپ کی زحمت کیوں کی روایت نقل کرنے کے بعد آپ کو ولادت اور اس کے نام کے چند صفات مختصراً اپنی علم کے مطابق بیان کروں گا. آغا حسن ابتہی ایک کتاب ہے، انتظار امام زمانہ، پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ سب سے گزارش ہے اس کتاب کا. آغا حسن ابتہی وہ حج پہ جانے والا تھا، حج کی تیاری کر کے صبح جانے والا تھا، اور اپنے گھر میں 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد دعا کیا، پروردگارا مجھے اپنے امام سے ملاقات فرما. دعا کے کلمات ختم بھی نہیں ہوئے تھے، راوی نقل کرتا ہے کہ ایک نورانی کرسی لا کے بٹھا دیا گیا اس کے گھر میں. اتنے میں دیکھا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج تشریف فرما ہے. حاجی آغا حسن ابتہی نے جا کے امام زمانے کے پاؤں پڑا، عرض کیا مولا مجھے ہدایت فرما دے، کوئی نصیحت کر دے. یعنی امام نے کہا اے حاجی تمہیں حج کی سعادت مبارک ہو. کتنا خوش قسمت انسان ہے، امام کہے اس کو مبارکباد. تو پھر کہا یا امام مجھے اور نصیحت فرما دے. تو امام نے کہا حاجی جب تم حج پہ جاؤ گے، عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوں گے، وہاں اعلان کر دو زور سے، یعنی سب سنے ایسا بلند آواز سے اعلان کر دو. اعلان یہ کرو کہ جمع ہو جاؤ اور عباس علمدار، حسین کے علمدار عباس با وفا کے فضائل اور مصائب اس مجلس میں بیان. امام زمانہ کا یہ حوالے سے کہہ رہا ہے. بس جناب وہ حج پہ گیا، مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد سارے حاجی جمع ہو گئے. وہاں حاجیوں نے یعنی ایک ذاکر نے عباس علمدار کے یعنی فضائل بیان کی. فضائل بیان کر وہ حاجی بہت خوش ہوئے، نعرے لگائے. جب مصائب عباس کے بعد زاروں قطار رونے. ان میں سے ایک خاتون تھی جو وال چیئر یعنی کرسی پہ بیٹھ کے حج کیا کرتی تھی، وہ بھی بیٹھی تھی دعا کر رہی تھی. تو ذاکر نے کہا اے مومنہ امام زمانہ نے مجھے حکم دیا ہے تم کھڑی ہو جاؤ، یعنی تم تر و تازہ ہو گئی. جب اعلان کیا وہ خاتون کھڑا ہو گئی پہلے سے بھی تر و تازہ. اور اس یعنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں امام زمانہ اس مجلس میں آتا ہوں جہاں عباس کا ذکر ہو. اب غور سے یعنی سننا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. میں آتا ہوں اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی بھی حاجت ہو، اور 14 معصومین بنفس نفیس اس مجلس میں تشریف فرماتے ہیں جہاں عباس کا ذکر ہو، اور میں امام زمانہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی حاجت مجلس برخاست ہونے سے پہلے درگاہ الہی میں قبولیت کے درجے میں پہنچانے کے لیے میں شفیع ہوں. اب اپنے اپنے حاجات کو مد نظر رکھے عباس کے فضائل سنو گے تو خوش ہونا ہے، لیکن مصائب کا وقت نہیں ہے، ولادت کا وقت ہے. لہذا جس وقت مولا کائنات نے تمنا کی کہ یعنی پیغمبر اسلام کا علمدار میں تھا، اب میرے بیٹے حسین کے لیے علمدار کی ضرورت ہے. علمدار شجاع بہادر ہوتا ہے، بگوڑا نہیں ہوتا ہے. لہذا ایسے بہادر بیٹے کی یہ جوانوں کے لیے جنہوں نے شادی نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی درس افزار ہے. اہل بیت کی مجلس میں یعنی ہر موضوع کا، ہر مرض کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. لہذا جوانوں کے لیے
تو عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی تھے، وہ نسل شناس تھے عرب میں. تو جناب عقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان میرے لیے ایک ایسا رشتہ چاہیے. مختصراً بنی کلاب خاندان تھی اس وقت مدینے میں. بنی کلاب خان بہت بڑی خاندان، نیک خاندان. یعنی مالدار ہونے سے خاندان نہیں بنتا ہے، کردار کی وجہ سے. یعنی نیک کردار ہو، نیک سیرت ہو تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، بدصورت ہو تو بھی. تو لہٰذا انہوں نے جا کے پیغام دیا اس کے والد کو، جناب فاطمہ کلابیہ کے والد کو پیغام دیا. تو اس والد نے حیران ہو گیا، یار میری بیٹی کہاں؟ تو علی کو جا، علی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے. تو نے اسے سمجھا کہ میں غلط سنا ہوں. تو جناب عقیل سے کہا بنی ہاشم کا سردار یہ تو بتا دے آپ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا جناب میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی علی سے کرانے کے لیے آیا. 3 دفعہ دہرایا. پھر یہ دیکھو حیا شرم غیرت، جس کو حیا نہیں ہے نا اس کو غیرت نہیں ہوتی ہے. شرم نہیں ہے تو غیرت دور بھاگتی ہے. تو لہذا والد خرام اس کا نام ہے، فاطمہ کلابیہ کا والد نام خرام یا خرام تاریخ میں لکھا ہے. تو اس نے اپنی بیوی کو بلا کے کہا محترمہ بڑی یعنی خوشی کی بات ہے، ایسی یعنی خوشی، ایسا خاندان جو عرب میں یعنی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور ان میں سے بھی علی جیسی شخصیت کا رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس مومنہ نے کہا ہاں میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہوں. تو بیٹی سے پوچھنا اس کے لیے شرم آ گیا، یعنی ماں شرم ہو گئی بیٹی میں، بیٹی تمہارے لیے ایسا رشتہ آیا ہے کیا خیال ہے؟ لیکن بیٹی نے، ماں نے کیا کیا؟ شرم کا اتنا ماں نے جا کے ان کی سہیلیوں کو جمع کیا، سہیلیوں کو بلا کے سہیلیوں نے اور یعنی جناب ام البنین کو بتایا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھو خاندانی خاتون خاندانی باعزت ہوتی ہے، بات بھی یعنی تمیز کی ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے دلہن بنایا. صلوات پڑھے. ہر واقعہ لمبا ہے، کسی اور وقت باقی جو بچے آپ کو بیان کروں گا. آ گیا جناب فاطمہ کلابیہ کی شادی ہوئی. عباس علمدار آج کے دن 4 شعبان کو دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے. پہلا یعنی سارے گھر والوں نے اٹھایا لیکن عباس نے نظریں نہیں کھولی. جب امام حسین علیہ السلام آئے تو گود میں لینے کی خواہش کی. امام حسین نے عباس علمدار کو اپنے ہاتھوں کو یعنی پھیلانا چاہا تھا. امام حسین نے اس سے پہلے آج کے ایک دن کے بچے نے اپنے دونوں بازو حسین کے لیے پیش کیے. امام حسین نے گود میں لیا. پہلی زیارت امام حسین کے چہرے کی. نام رکھنا ہے، ابھی 7واں دن ہو گیا. یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. صحیح یعنی وطن میں جا کم جگہوں کے نرائش مسا یعنی للین مٹ معاشرہ خوش ہوا تو دے دے کر روم چھوڑا. کیا یار تم شیعہ ہے، اہل بیت کی سنت پہ عمل کرو نا. 7واں دن نام رکھنا ہے، 7واں دن عقیقہ کرنا ہے اور سر کے بال منڈوانا ہے، اس بالوں کے محمدن چاندی صدقہ کرنا ہے، نام رکھنا ہے. یہ سارا نام رکھا جی عباس. بس اس کی وضاحت کر آپ کی زحمت تمام کروں گا کیونکہ وقت بہت گیا. معذرت کے ساتھ آپ حضرات کے جذبات اور ہمارے شعراء انہوں نے سب کچھ بتا دیا، سمجھنے والے کے لیے وہی کافی ہے نا. تو لہذا عباس نام رکھ لیا. عین با سین الف پڑھے لکھے حضرات ہیں. عباس کے نام میں زیر نہیں ہے. جس کے نام میں زیر نہ ہو تو وہ دشمن سے زیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نام کی وضاحت مختصر فضیلت بیان. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین. با بزعت رسول عصمت کی زیب و زین. الف الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین. سین والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. صحیح نعرے میں جواب دینا، ٹھیک ہے. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا.
جزاک اللہ. بس ایک وعدہ کر کے محفل کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اور اپنی حاجات کو مد نظر رکھو. جیک حاجت ہے ہی نہیں نا. باب الحوائش عباس نے عباس ہٹ کا واسطہ جا سکینہ جو شاعری رہی ہے نا عباس ہٹ کا واسطہ سکینہ جا سکینہ واسطہ دیت تو خدا شاہد ہن اے امام زمانہ نہنا او انوگوٹے خاندان افراد مجاہن بھائی صحیح مشکل حل کی یہ گنش اور بڑی جو بڑی مشکل دشمنان دین نابودی اور شیعیان جہان و فتح کامیابی یعنی یاد چھڑیا ٹھیک ہے نا پارچنا رہی مومنین یعنی پوری دشمن واجی حتی تجربی کی خدا توفیق عنایت ہو اور ساتھ ساتھ فلسطینی آزادی بین المقدس آزادی خانہ کعبہ کی آزادی بھائی خانہ کعبہ کا تو یعنی ارے جو کو ہتر ہم نے کیسر مگر تو کہا کہ آزادی نش تو بہرحال انشاءاللہ امام زمانہ ظہوریت بھائی ہر یہ کہ یعنی شیو حق مجاوا اور ہر دوسر صدا علی ولی اللہ صدا بلند تن جگہ تو ایسے ہے کہ آواز بند بجاؤ تم سوچ تھا نہیں ہیں بھائی اہل بیت ذکر تو آواز بلند کی تاکہ دشمن سے پرو جائے دوست کا پرو جائے ایسے پہچان کی انیان تو لہذا وعدہ اٹل وعدہ ہے پکا وعدہ تو جن چھوا اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کا پرچم اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کا پرچم یہ دنیا کیا محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے اے تھن نا بجھے تالو راگی جنت تک بجھا دیا تو نہیں سوال پیدا دو ایک روایت ایک نقل دی انہیں یعنی موت کتاب میں جا یعنی ایک مومن ایک ہری جوا ہری اتھلی دیش اگر ہری یعنی تھئی دیش وادی السلام رنی ہن لہذا تکت ہے باغ یعنی ہن تو کہا کہ مکان یعنی ہن یا تو آنٹو اللہ ماشدانی کی یہ کھال تھا مساجو کہ جب تک مس کربلا شہداء خصوصاً کا علی اکبر شہزادہ قاسم مولا حسین اے قاتلو سزا نہ پاشم تب تک مت یعنی جنت قبول نہیں لہذا پشریت ہے حسن ہوئی وادی سلامت رسول بس گا وادی سلامت اے ربون قبر ریہ سوانی اسوکا جائے یعنی نجات ذریعہ تو پروردگار عبد حق باب الحوائش قمر بنی ہاشم سقائے سقینہ علمدار حسین واسطہ اشی انو بابرکت دس انی بابرکت مجلس سمجھا پوری ذکر تو کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تمام ملی حاجتیں مذہبی حاجتیں اور حاضرین مجلس یک دنیاوی اخروی حاجتیں کھائیں باب الحوائج صدقہ مجا اے اسی وقت امام تھئی شان اور گستاخی تھے نے یعنی دنیا تر کا ذلیل خوار اور آخرتر تو ابدی یعنی دائمی عذاب نامت بکی خدا نصیب کیوں اور امام زمانہ شان مجا امام زمانہ یعنی انتظار مجا امام زمانہ عشق مجا یعنی زندگی اصول بسر تو خدا توفیق عنایت اور کل لہم حاجات و براوری